السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 جون 2024 پروگرام میس ویوز دیکھ رہے ہیں آپ, اور میرے ساتھ بیرسٹر حسن لندن سے موجود ہیں, QC ہیں, اور پاکستانی سیاست پہ, پاکستانی نظام پہ بہت گہری نظر ہے. کچھ دوست احباب آئے ہوئے تھے برطانیہ سے, تو سنڈے والے دن آپ کو پتہ ہے ناشتہ میرے ہاں ایک نارمل روٹین ہے, ہوتا ہے, دوست احباب آتے ہیں, ناشتے میں شرکت ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, اور گفتگو, سیاسی گفتگو, بہت سی گفتگو ہوئی, بہت سی چیزیں سامنے آئیں. آج کے 3-4 ایشوز بڑا واضح ہے, جو کہ کل کا دن بہت اہم ہے. اور الیکشن کمیشن نے جو اپنا جواب داخل کیا, انہیں خیال آ گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے جو ہے نا وہ اپنا مائنورٹیز کو ممبر نہیں بناتی. اور بھائی رجسٹر کیوں کیا تھا اس کو؟ اگر آپ مائنورٹیز میں ممبر نہیں بناتے تھے تو آپ کو آج کیوں خیال آ گیا ہے؟ تو یہ تو بدنیتی ہے الیکشن کمیشن کی. اور نہ جب آرڈر پاس کیا, نہ اس وقت ذکر کیا, اس وقت تو انہوں نے آرڈر ہی کسی اور لائن میں پاس کیا کہ سنی اتحاد کونسل کو, جو کہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اس کو اب سیٹیں نہیں دے سکتے ہیں. یہ باتیں ساری کہی. تو یہ باتیں جو اب آگے کہہ رہی ہے, تو الیکشن کمیشن ایک پارٹی کی طرح بن گیا ہوا ہے. اور یہاں میں نے آپ کے سامنے بڑا واضح کہا تھا کہ اس میں فل کوڈ بننا چاہیے. جیسے قاضی فائز صاحب کے اعتراضات آ گئے ہیں, جیسے قاضی فائز صاحب کو بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور بہت سے اعتراضات سامنے آ گئے ہیں. اور وہ اعتراضات کا اب آگے حل کیا ہے؟ لارجر بینچ نیا بنے, بہت سی باتیں ایسی ہیں. میرے ساتھ آج جو کہ بیرسٹر حسن صاحب موجود ہیں, پاکستانی سیاست, اور کوشش کریں گے مختصر گفتگو ہو. سب سے پہلے تو خوش آمدید بیرسٹر صاحب آپ کو. جی سو مچ. اچھا, ایک بات میں بڑا آپ لوگ سوال کرتے ہیں, میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں, ہم مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, برطانیہ میں میں نے سب سے بڑی کامیابی جو راز دیکھا ہے, وہاں عدالتیں یا نظام کے اندر رول آف لا ہے. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کامیابی کی وہی وجہ یا اور وجہ بھی ہے؟ نہیں, میری نظر میں تو جو ہے یہاں پہ جو سب ڈاؤن فال ہے ہمارے سسٹم کا پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اٹ از ایکچولی ان وائلیشن آف رول آف لا. وائلیشن آف لا, اوکے. جی ہاں, اور فنڈامنٹلی یہاں سے شروع ہوتا ہے سب کچھ. شروع ہی رول آف لا سے ہوتا ہے, اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رول آف لا سے جو ہے سپریشن آف پاورز نکلتا ہے. اور بیسکلی یو ہیو ٹو ایکچولی ایکسیپٹ اینڈ رسپیکٹ کہ بھائی سپریشن پاورز کیا چیز ہے, اس کو سمجھنا, اس کو پھر پریکٹس میں لانا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ 3 پلرز ہیں ہماری یہاں پہ ریاست کے. ہماری جو ہے جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو اینڈ پارلیمنٹ. ناؤ پارلیمنٹ از کنسیڈرڈ سپریم, فائن, لیکن ہماری کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں, ان لائک برٹش, ہماری وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں. تو ہماری پارلیمنٹری سوورنٹی جو ہے از پرائم پوزیشن. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کی ہماری جو سینئرز ہیں سارے پولیٹیشینز, یہ وہ ہسٹری میں یہ آ رہا ہے کہ دے کنسیڈر پارلیمنٹ بینگ دا سپریم فار سم ریزن. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہاں کی جو سب سے سپریم پوزیشن ہے وہ ہے سپریم کورٹ, عدالتیں. جی, جوڈیشری از دی سپریم ان پاکستان. اور اس کی وجہ سے یو ہیو ٹو, فار دی اکاؤنٹیبلٹی ریزنس, فار چیکس اینڈ بیلنسز, یو ہیو ٹو respect and honor and be subordinate to the Supreme Court. اچھا, میں یہاں ایک بات بتاؤں, آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دی ہے کہ وہاں جو کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہاں سپریم ہے, لیکن یہاں جو کہ آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشن موجود ہے, باؤنڈریز یہاں موجود ہیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, اور رول آف لا کی یہی, اور آپ نے مثالیں دیکھ لی ہیں یہاں پر. مثال کے طور پر آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ٹرائیبیونل بنا دیے گئے, آرڈیننس کے ذریعے نیب میں ترامیم کر دی گئی, حالانکہ پارلیمنٹ موجود ہے. اور پھر ایسے کام اس پارلیمنٹ نے کر دی ہے کہ جو مثال کے طور پر کہ اگر سمبل لے لیا تو جناب پارٹی بین ہو جائے گی, بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ انگلستان میں نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں, یہ کبھی کسی نے سوچا ہی بھی نہیں, وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ چیز. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آئی تھنک دے میڈ فنڈامنٹل ایررز ان دس کنٹری. یہاں پہ بہت سخت, مطلب کہ بہت ہی بری طرح جو ہے نا, اس کو ایسے ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو پھاڑ کر ردی میں پھینک دیں, ایسے کیا ہے انہوں نے. میں نے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں یہاں پہ جو ہے جو جس طریقے سے انہوں نے آرڈیننس لانا, یہ کرنا, وہ کرنا, اور پھر جو ہے اسے پاس کر دینا پارلیمنٹ میں, جس طریقے سے وہ جو ہے ہاں جی یہ بھی پاس ہو گیا, وہ بھی, کورم بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور ایسی چیزوں میں. تو میں جو ہے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے اس کا حصہ بن گئی, اور کیسے یہ جو ہے گورنمنٹ بن گئی, اور کیسے یہ جو ہے آگے آ گئی. اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک اور پوائنٹ جو میں آپ سے عرض کروں وچ از فنڈامنٹل ٹو ریاست کے لیے,
اور کنٹری کو رن کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو اگر آپ نے وہاں پہ خوشائن ٹائپ کی سوسائٹی چاہیے آپ کو, تو اس میں ڈیموکریسی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں یہاں پاکستان میں اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہاں پہ ڈیموکریسی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہمارے یہاں ڈیموکریسی الیکشن ہوئے ہیں, جی الیکشن آر ناٹ آن PR basis, they are not on proportional representation of all the public. یہ جو ہوتا ہے جو پارٹی بیسز فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم جو ہے جو وہاں بھی ہے, وہ جو جب چلتا ہے تو آپ اگر 30% فار ایگزامپل یا 40% ووٹ لیتے ہیں تو 60% تو آپ کے خلاف ہے. یو سی فرام دیٹ اینگل, تو 60% تو آپ کے خلاف ہے. انہوں نے نہیں ووٹ دیا آپ کو 40% نے دیا ہے, although you won the majority in that respect. لیکن اس نظریے سے دیکھیں آپ کہ نیگیٹو سائڈ پہ کیا ہے, آپ کے خلاف 60% ہے, لیکن PR سسٹم will work. لیکن ڈیموکریسی کی بات, جتنی پارٹیز ہیں یہاں پہ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیموکریسی یہاں پہ نہیں کام کرتی. جو بھی ہے, پیپلز پارٹی ہو گئی, یہاں پہ نون ہو گئی, کوئی بھی پارٹی ہو گئی, whatever they are, whoever they are, اگر دیکھا جائے تو ان کا جو سسٹم ہے, انٹرنل سسٹم ہے, وہ سارا فیوڈلسٹ ہے. وہ اوپر سے نیچے تک فیوڈلسٹ ہے. ایک پرائم منسٹر کا بیٹا جو ہے وہی بنے گا پرائم منسٹر فیوچر میں. کوئی غریب بندے کو بنا سکتے ہیں. لیکن میری ایک بات سنیے گا حسن صاحب, اگر آپ سسٹم میں سارے میں دیکھیں, یہاں عمران خان نے تو جدت لانے کی کوشش کی, اس نے فیوڈلزم سے نکالا اس سارے نظام کو, لیکن اس کے ساتھ ہوا گیا پھر. اب یہ دیکھیں نا, یہاں ایک پارٹی نے, پاکستان تحریک انصاف نے کوشش ایک کی کہ انہوں نے اس سسٹم سے نکالا, غریب کو کھڑا کیا, اولاد کا نظام نہیں ہے, فیملی کا سسٹم نہیں ہے, یہاں انہوں نے میرٹ پہ ٹکٹیں. لیکن کیا حال ہوا آپ کے سامنے, وہ دیکھیں میجورٹی ووٹ لے کر بھی گئے, لیکن فارم 45-47 میں کیا حال کیا, عمران خان کو باہر بٹھا دیا, جیل میں جعلی اور جھوٹے پرچوں میں ڈال دیا. جو اصلی پرائم منسٹر ہیں وہ جیل میں بیٹھے. ہاں, اور وہاں پہ جو لوگ مطلب ہے کہ فارن کنٹری, دے آر انفارچونیٹلی لافنگ ایٹ اس. Yes. Yeah, it is a joke. As far as they're concerned, they think that it is just a mockery of the whole system. There is nobody. The real prime minister is in jail. That's what they say. اور وہاں پہ انگریز لوگوں نے آنسو بہائے سن کر, کیونکہ they know عمران خان. عمران خان از انٹرنیشنل فگر, he is not just a local. اچھا, میں ایک اور آپ سے بات پوچھا چلوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا بڑا ایک نام ہے رہا, اور اس فیلڈ میں آپ یو آر برٹش بورن. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا ایک کیس جو مجھے یاد پڑتا ہے غالباً ڈیمیجز کا تھا, تو آپ نے تو ڈیفامیشن کا تھا, آپ نے عمران خان سے ملاقات بھی رہی, آپ نے دیکھا بھی, آپ نے اس عمران خان اور آج کے پہلے وہ کیس کیا تھا اور عمران خان میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ He was a very charismatic figure at that time. Ji, very charismatic. He was with his good wife Jemima at that time. اور we were in High Court. Okay. In roll course of justice. اور وہ تھا Botham اور Gatting کے خلاف. اچھا, okay. Under the lead of George Carmen QC. Okay. جو کہ بڑا is a world renowned defamation کے وہ ایکسپرٹ تھے. So I was fortunately involved in that with him, and at that time, and I met him, and unki jo us waqt tha, he was a very, how can I put it, quite a outstanding person. I mean, he is a great personality in any event. Lekin jo kindness, jo love and affection unki hai, I have not seen in many apart from your good sir. Oh, نہیں سر, تھینک یو سر. ہم تو عمران خان کے قریب بھی نہیں ہیں جی, ہو ہی نہیں سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, ایک بات اور بتائیے گا, آپ اس سارے معاملے میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, آپ ساری چیزیں نوٹس کر رہے ہیں, آپ نے بہت سی چیزیں نوٹ بھی کی ہیں, آپ آگے اس کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں, آپ ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ان چیزوں کو لے کر بھی جائیں گے. آپ ویسٹرن ورلڈ اس پہ خاموش کیوں ہے؟ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے PTI کی, کیا وجہ ہے؟ I think it's international politics. I think it's to do with the geography of Pakistan itself, and I think it's much more than just internal politics. Okay. As much as کہ Khan صاحب کو جو ہے سب they love him,
अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरीके से जहाँ पे सिस्टम चल रहा है या चलता है, इट इज़ क्वाइट कॉन्ट्री टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ रियली. ओके. दैट्स द प्रॉब्लम. और उसको जो है हम आगे नहीं ला सकते जब तक यहाँ पे जो है सैनिटी नहीं आएगी टू क्वाइट फेयर कि जहाँ पे. तो आप क्या समझते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ देखिए जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं हम सब देख रहे हैं, सारे मामलात में हम कोशिश भी कर रहे हैं. कोर्टें हमारी उस तरह से, जस्टिस काजी फायद ईसा के यानी वो कहते रहे कि मुदाखलत नहीं है, देखा गया हमने मुदाखलत यहाँ रही. ब्रिटिश कोर्टों में इस तरह की मुदाखलत है? नहीं, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता. नहीं, वहाँ पे तो आप जो है यू रिस्पेक्ट होल हार्टेडली ऑफ वट एवर द ऑर्डर इज गिवन फ्रॉम द लोवेस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट, because that is the way it is. That is actually what it is called a rule of law. A rule of law that is entrenched in Pakistan. In UK. For example, I would say in UK itself. I'm not. I can't say too much about the other countries because I am not practiced in other countries. But within UK, जो कुछ जिस मैग्ना कार्टा से लेकर आज तक everything that is established, entrenched, वो जो है उनको फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ कन्वेंशंस. क्योंकि वो कन्वेंशंस पे चलते हैं इसलिए बिकॉज वी डोंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कन्वेंशंस ऐसी बनाई हुई हैं कि कन्वेंशंस के ऊपर हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली चलती है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपको पता है कि जी आप हम मुझे ये बताएं पाकिस्तान को कैसे निकालेंगे इस गर्दाब से? हम भी चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ उसी तरह हो जैसे बरतानिया के अंदर है, इंसाफ जैसे बरतानिया के अंदर मिल रहा है. सब इंसाफ पसंद बनेंगे, इंसानियत को समझेंगे, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करेंगे, उसको हर एक अकाउंटेबिलिटी उसको देखेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी हर सिस्टम में. पार्लियामेंट जो है चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन अदर टू, एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट और जुडिशरी पे, और जुडिशरी जो है बीइंग द अल्टीमेट पावर इन पाकिस्तान, दे शुड एक्चुअली उनको जो है रियलाइज़ करें कि जी जुडिशरी सेल्फ कि भाई वी आर दी अल्टीमेट पावर इन दिस कंट्री, और हमारी जो डिसीजंस हैं दे मस्ट फॉलो बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी. सुलेमानिया से आ रहा है ये हमारा सिस्टम, प्रेसिडेंस जैसे कहते हैं. तो दिस इज़ बीन अडॉप्टेड बाय द होल वर्ल्ड. तो व्हाई इज़ इट दैट पाकिस्तान में जो है फॉलो नहीं होता? आई डोंट अंडरस्टैंड. तो जब तक ये रूल ऑफ लॉ, देखिए जी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, दीज आर टू फंडामेंटल्स. हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं, प्लूटोक्रेसी है. इसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी. इन अदर वर्ड्स, एक ख़ानदान है, वही है, उसके अंदर जितने अफराद हैं उनके वही रूल करते रहेंगे पूरी उम्र, generations to generations. Same with the other family. So there's only 2-3 families that are ruling Pakistan, which is less than what? 1%. 30 करोड़ अवाम भूखी मर रही है यहाँ पे. मैंने जो देखा है 30 करोड़ अवाम भूखी, उनके पास रोटी नहीं है, बच्चे के लिए दूध नहीं है. अच्छा चले, मैं इमरान खान सिर्फ एक ही तरीके से होगा. हाँ, और वो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. नहीं, वो तो ये वो तो देखें ना, पीपल्स पार्टी कर सकती है ना नून लीग कर सकती है, कोई वो तो नज़र आ रहा है. तो वो तो इमरान खान के हाथ में ही है, वो ही कर सकता है. लेकिन उसको तो आने नहीं दे रहे आगे, आपका वेस्टर्न वर्ल्ड आने नहीं दे रहा आपको, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है. They condemn the state of affairs in Pakistan. They do not, I mean, this thing about IMF and all this, funding and so on, I mean, it is not at their will that they're doing all this. This is not a help. It's just a help. It's out of sympathy, I think. It is not for, they don't have a duty कि भाई हम जो है पाकिस्तान के help करें after we don't have a legitimate government in place. How is it that somebody can... चलें, बहुत वक्त हो गया. बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब. प्रोग्राम में आपने ये देख लिया, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, बरतानिया की कामयाबी, और पूरी दुनिया में इस बात को अच्छा नहीं समझा जा रहा कि इमरान खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, कंडेम भी किया जा रहा है, लेकिन अभी एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा. लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, जब बैठे हुए थे तो इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं और पाकिस्तान में हुकूमत भी करेंगे, और दुनिया मजबूर होगी इमरान खान को साथ आगे लेकर चलने में. और इन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमारी अदालतों को इंसाफ देना है,
ہماری عدالتیں ابھی تک انصاف دینے میں ناکام ہو چکی ہیں، اور انصاف ان کی ذمہ داری ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.